السلام علیکم محترم عزیز دوستو، آج ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمود قوم کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ سمود قوم عاد کی نسل تھی۔ دوستو، سمود ایک ایسی قوم تھی جو بڑی دولت مند تھی اور زیادہ بالی تھی۔ اس قوم کے لوگوں کے پاس جانور، پیسہ بہت تھا۔ اس قوم کے لوگوں کے پاس اونٹ اور بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ جب عاد قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم کر دیا گیا، اس کے بعد اس قوم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی نسل کی قوم پیدا کی جس کا نام تھا سمود قوم۔ اس قوم نے نئی عمارتیں بنائیں، لوگوں کے پاس مال اور دولت کی بہت زیادتی ہو گئی، اور یہی زیادتی ان کی گمراہی کی وجہ بنی۔ ان کو گھمنڈ پیدا ہو گیا اور وہ لوگ راہ سے بے راہ ہو گئے۔ ایک اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی عبادت کرنے لگے اور ظلم و بغیر کے کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھارنے، سمجھانے اور ان لوگوں کو بہتری کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہیں، سیدھا سچا راستہ بتاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر جیسے مہر سی لگ گئی، وہ سنی کی انسنی کر دیتے، انہیں برا بھلا بولتے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے تھے، اس لیے وہ لوگ ان کو کچھ نقصان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آخر اس پتھر دل قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھ دی۔ اس قوم کے لوگوں نے کہا، اگر آپ کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہو اور آپ کا پیغام سچا ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا، معجزہ ہمارے مطابق دکھانا ہوگا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا، اگر اس پہاڑ میں سے ایک لمبی چوڑی اونٹنی 10 مہینے کی گابن پیدا ہو اور اس کے بعد اس اونٹنی سے ایک بچہ پیدا ہو جو کہ تندرست اور لمبا ہو، تب ہم اس معجزہ کو دیکھ کر آپ پر ایمان ضرور لے آئیں گے، اور تب ہر معاملے میں حضرت صالح علیہ السلام کی فرما بردار کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کو حکم دیا اور اچانک پہاڑ کو چڑھتے ہوئے ایک بہت لمبی چوڑی اور 10 مہینے کی گابن اونٹنی وہاں سے باہر نکلی۔ پہاڑ میں سے اسی طرح کی اونٹنی نکلی جیسا کہ اس قوم کے لوگوں کی مانگ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھتے ہی سمود قوم کے لوگ حیران رہ گئے۔ پھر اس اونٹنی سے ایک بچہ بھی اسی قد اور ڈھیل ڈھال کا پیدا ہوا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا معجزہ تھا جو کہ اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوا تھا۔ ابن عمر اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور دوسرے سرداروں کا دل بھی ایمان کی طرف بدل گیا۔ اس طرح ان کے دلوں میں ایمان کی ایک کرن پھوٹنے لگی، وہ پھر ان باتوں سے گمراہی کے اندھیرے میں چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنا انجام تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے، سیدھا اور سچا راستہ دکھاتے، مگر اس قوم پر شیطان اس طرح حاوی ہو چکا تھا کہ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا کہتے اور دن رات خدا کی نافرمانی کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے اونٹنی کے بارے میں کہا، دیکھو، اس اونٹنی کی زندگی سے تمہاری زندگی ہے اور اس کی پریشانی سے تم پریشان ہو۔ آپ کو بتا دوں کہ اس اونٹنی کی خوراک بہت زیادہ تھی۔ وہ جب پانی پیتی تو ایک بار میں جتنا پانی پیتی اس کے سامنے لایا جاتا تو وہی سب پی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کے لیے یہ حکم دیا کہ ایک دن کا پانی تم لوگ پیو اور ایک دن کا پانی وہ اونٹنی پیے گی۔ مگر کئی آدمیوں کو دکھ بھی ہوا، جب اونٹنی اپنی باری پر پانی پینے کے لیے جاتی تو وہ کنویں کا سب پانی پی جاتی، اور یہ الگ بات ہے کہ وہ جتنا پانی پیتی تھی اسی کے مطابق اتنا دودھ بھی دیتی تھی کہ پوری قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ اونٹنی کی شکل بہت لمبی تھی، بھاری برکت جسم تھا، صورت شکل سب کچھ حضرت صالح علیہ السلام کی معجزہ کی زبردست دلیل تھی۔ امام رشائی نے لکھا ہے کہ اس کے جسم کی لمبائی 100 گز تھی، اس کے پاؤں کی اونچائی 150 گز تھی۔ جب وہ اونٹنی جنگل میں چڑھنے کے لیے جاتی تو جنگل کے دوسرے جانور اس اونٹنی کو دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے اور اس کو دور بھگاتے تھے، اور جب وہ اونٹنی گاؤں میں موجود ہوتی تو گاؤں کے سبھی جانور جنگل میں بھاگ کر بنا لیتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن گاؤں کے لوگوں کے پاس زیادہ جانور تھے وہ لوگ جانوروں کی اس بھاگم بھاگ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ اونٹنی کو مار ڈالنے کی بات سوچنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی بات نہ سوچے اور خدا کے حکم کے خلاف اس کو نہ ستائے، ورنہ اس کی موت
تم سب کی موت کی وجہ بنے گی، تم خدا کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے، پھر مہلت ختم ہو جانے کے بعد تم پر نہ اس کی کوئی مہربانی ہوگی اور نہ ہی اسے تم لوگوں پر ترس آئے گا۔ دوستو، اس قوم میں ایک بڑھیا تھی، اس بڑھیا کے پاس مال بھی بہت تھا اور وہ بکریاں اور اونٹ بھی بہت رکھتی تھی۔ اسی طرح ایک بے دین عورت بھی تھی جو بہت مالدار تھی، لیکن اس عورت کا شوہر ایمان لے آیا تھا، اسے خدا کا خوف تھا۔ ان دونوں عورتوں نے مل کر بہانگ سرداروں کو اٹھنے کو مار ڈالنے پر تیار کیا اور کدار بن سالف اور مسعود بن مدس کو بلایا۔ اس بڑھیا نے کدار سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دینے کا وعدہ کیا اور امنی طور پر اسے کچھ نقد اور غلہ دیا اور یہ طے کر لیا کہ اٹھنی کو قتل کرنا ہے۔ وہ دونوں ملن 7 آدمیوں کو ساتھ لے کر راستے میں بیٹھ گئے اور اٹھنی کا انتظار کرنے لگے۔ جس وقت وہ اٹھنی نکلی، پہلے مسعود نے اسے تیروں سے مار کر گھائل کر دیا، پھر کدار نے اس کے پاؤں کو زخمی کیا، یہاں تک کہ ان ساتوں نے اللہ کی نشانی اس اٹھنی کو جان سے مار ڈالا۔ اس طرح ان ظالموں نے اپنی بربادی کا راستہ خود پیدا کر دیا۔ اٹھنی کا بچہ اس پہاڑ کی طرف بھاگا اور مارے ڈر کے اس پہاڑ کی چوٹی کے پاس چھپ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس ظلم کی خبر ملی تو ان کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ پریشان اسی لیے ہوئے کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر نازل ضرور ہو کر رہے گا۔ فرمایا کہ اگر اس کے بچے کو کسی طرح پکڑ کر اپنے درمیان لاؤ گے تو شاید اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ گے۔ قوم کے لوگ بھی ڈر گئے تھے، اسی لیے وہ لوگ اس اٹھنی کے بچے کو ڈھونڈنے میں بڑی محنت کرنے لگے، پر وہ بچہ غائب ہو گیا۔ اس طرح پوری قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے گھیرے میں آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد اب تم سب ختم ہو جاؤ گے اور تم سب پر عذاب آئے گا۔ عذاب کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے منہ پیلے ہوں گے، دوسرے دن لال ہوں گے اور تیسرے دن کالے ہوں گے اور پھر چوتھے دن اللہ کے عذاب کے شکار بن کر تباہ ہو جاؤ گے۔ دشمنوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کیا اور چھپ کر گھات میں بیٹھ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کرنے میں پوری قوم شامل تھی، لیکن وہ لوگ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ جو سب سے بہتر چال چلنے والا ہے وہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ کی چال کے آگے کسی کی چال نہیں چلتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر والوں کو جب معلوم ہوا کہ قوم کے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ اگر حضرت صالح علیہ السلام کے مطابق تم 3 دن میں فنا ہو جاؤ گے تو اللہ کے دربار میں اس بے ادبی سے تو تمہیں اور تکلیف پہنچے گی، اور اگر حضرت صالح کی بات غلط ہوگی تو پھر تم جو چاہو وہ کرنا۔ قوم والوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر قوم کے لوگ جمع ہوئے، ایک ایک کے چہرے پر موت کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جمع ہو کر سب بولے، آخر ہم تو مریں گے ہی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ہم مار ڈالیں گے اور اپنے سامنے دفن کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عقیل بن نوفال کے گھر چلے گئے۔ قوم والے پریشان ہو کر ڈھونڈتے رہے، پھر وہ حضرت صالح علیہ السلام انہیں ہاتھ نہ لگے۔ دوسرے دن صبح میں سب کے منہ خون کی طرح لال ہو گئے۔ رنگت کی یہ تبدیلی دیکھ کر ان کی بے چینی بڑھ گئی، رونے پیٹنے لگے۔ پھر شنیوار کے دن ان کے چہرے بالکل کالے ہو گئے۔ کیا عورت کیا مرد، سبھی اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر بہت پریشان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی دن اللہ کے حکم سے ایمان والوں کو ساتھ لے کر فلسطین چلے گئے اور بے ایمان اور بدبخت اپنی بستی میں ہی رہ گئے۔ اس طرح اتوار کی صبح کو سمود قوم کے شیطانوں نے نون کفن تیار کر لیا، زندگی سے چاہت اٹھا لی اور ایک خوفناک عذاب اوپر سے ان کے کانوں میں آئی۔ سب کے دل ٹکڑے ٹکڑے اور کلیجہ حصہ حصہ ہو گیا۔ اللہ کے غضب سے نہ طاقتور بچا، نہ کمزور بچا، نہ مرد بچا اور نہ عورت۔ حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق سب کچھ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد پھر واپس اس جگہ آئے۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر آپ بہت روئے اور لوگوں کو اس قوم میں سبق لینے کی نصیحت کی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام ایک مدت کے بعد وہاں سے مکہ کی طرف چلے گئے اور وہیں آپ نے پردہ فرمایا اور اس دنیا کو چھوڑ کر مالک حقیقی سے جام ملے
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور، پھر کسی ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔